غیر جمہوری مائنڈ سیٹ کا علاج عدالتیں بہت اچھا کیا کرتی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سم درست نہ ہو تو وہاں سے آ جاتی ہے ہدایت. رانا صاحب، اب اسد عمر صاحب نے اس امید کا اظہار کیا کہ جمعرات کو جب دوبارہ سماعت ہوگی تو الیکشن کی تاریخ مل جائے گی. پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا عدالت سے ہی. اگر عدالت یہ کہہ بھی دیتی ہے کہ آپ یہ تاریخ، الیکشن کمیشن کو حکم دے دیتی ہے کہ آپ انعقاد اس کا کروائیں الیکشن کا، تو الیکشن کمیشن کے اپنے اون پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے یا اعظم نذیر تارڑ صاحب اپنے ارادے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے جناب کہ ہمارے پاس ہمارے لیے سچویشن جو ہے کنڈیسو نہیں ہے اور ہم نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی ایکسکیوز دے سکتا ہے. پچھلی دفعہ لیکن نہیں دیا صاحب تھا آج جو اجلاس ہوا الیکشن کمیشن کا نا، اس میں سبھی سٹیک ہولڈرز اس بات پہ آمادہ دکھائی دیے کہ وہ 90 دن میں انتخاب کرا سکتے ہیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق. ایون کہ کے پی کے آئی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات تو پہلے بھی اکا دکا ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم انتخاب کے لیے تیار ہیں. سو دے آر ریڈی کائنڈ آف این الیکشن کمیشن ایز ویل. Okay, even if the election commission is ready, I am saying کہ الیکشن کمیشن دوسری طرف بھی جا سکتا ہے. وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ مجھے نہیں، میں نہیں کرا سکتا جی الیکشن، آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ. تو بلدیاتی انتخاب پہ کیا ہوا تھا؟ الیکشن کمیشن کرا، قبلہ درست ہو گیا تھا نا. بلدیاتی انتخابات پہ تو ہوئے تھے نا، قبلہ درست ہو جاتا ہے نا. جب پوائنٹ ہے کہ جب قبلہ درست کروانے والے قبلہ درست کروا دیتے ہیں تو کروا لیتے ہیں، جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. سمپل سی بات ہے، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرانا تو الیکشن کمیشن آن ہز اون کہہ رہا ہے کہ میں نے الیکشن نہیں کروا سکتا 4 مہینے میں، جب انہوں نے پہلی دفعہ کہا تھا، جب انہیں کورٹ میں جا کے بیان دینا پڑا تھا. ایسے نہیں ہوتا. دا پوائنٹ از کہ الیکشن کمیشن کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب جو ان کو اگر کہیں سے انڈیکیشن ملی ہے، کہیں سے نوڈ ملی ہے، کہیں سے انہیں پتہ چلا ہے کہ جناب الیکشن ہو سکتے ہیں، تو وہ اس لیے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اسد عمر صاحب کی کوئی وہ بھی بات ہے نا، الیکشن کمیشن ہو یا اسد عمر صاحب کی کسی سے میٹنگ ہوگی ہو یا اسد عمر کو کوئی پیغام پہنچا دیا گیا ہو، وہ بھی ایک سچویشن بن سکتی ہے، اس کے مطابق وہ بیان دے سکتے. سو ان چکروں میں سے نکلے، خیر آگے چلیں. دا پوائنٹ از کہ اے پی سی آپ نے بلائی، اے پی سی میں جناب انہوں نے کہا جناب کہ ہم نہیں آئیں گے. عمران خان کہتا میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو پراپر طریقے سے انویٹیشن ایکسٹینڈ کر دیتے، وہ آ جاتا. آپ نے بھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی رکھنا ڈال کے رکھنا ہوتا. جو حکومت ہے، مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ٹھیک ہے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، ان کی فیور میں جاتی ہیں ساری چیزیں. جتنا انتخابات کو ڈیلے کریں گے حکومت والے، ان کی فیور میں جائے گی. بٹ دین اگین آپ یہ ذرا سوچ لیں کہ عمران خان نے تو چلو غلط کیا، اس نے نیشنل اسمبلی میں سے باہر رہ کے غلطی کی، اس نے اپنی 2 حکومتیں گرا کے ختم کر کے غلطی کی، اس نے آگے پروز اینڈ کونز نہیں دیکھے شاید، یا انہوں نے کہا جناب کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن سب لوگ چلیں گے اور آرٹیکل 6 اپنے پہ نہیں لگوائیں گے. چلو اس نے اپنی طرف سے کیلکولیشنیں ٹھیک کی ہوں گی عمران خان نے. بٹ دین اگین آپ کیا الیکشن کروا لیں اگر، تو الیکشن کیا ساری چیزوں کا حل ہے؟ مجھے تو یہ سمجھنا ہے، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. مجھے نہیں کسی پارٹی سے، کسی سیاستدان سے کچھ لینا دینا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جناب آپ الیکشن کرا دیں، موجودہ حکمران بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، چلو ٹھیک ہے. عمران خان کہتے ہیں الیکشن کرا دو، میری پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے آپ الیکشن کروا دیں. لیکن الیکشن کے بعد سب پرابلمز کا حل ہے. آپ یہ کہیں کہ جناب 2 سال میں انتظار کروں گا، 2 سال جناب جو 8-10 مہینے جو اس حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب اگر کل حکومت میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 سال چاہیے، تو پھر کدھر کھڑے ہیں ہم؟ آپ کس جگہ جا رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کوئی ایسا فیصلہ کرتے جو ایک مرتبہ کر لے، ایک کڑوا گھونٹ بھر لے اینڈ دیٹس اٹ، اس کے آگے چلے. ان چکروں سے نکلے. کون یہ بلیم گیم، یہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اسٹیٹمنٹ جرنلزم پہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ سارا دن پروگرام کرتے رہتے ہیں. لیٹس گرو اپ، دا میڈیا شوڈ ایٹ لیسٹ گرو اپ. اور ان کو جو پولیٹیشنز ہیں جو ہمیں ڈسپشن چلاتے ہیں، ڈسپٹیو موو چلاتے ہیں، میڈیا کو انگیج کر کے رکھتے ہیں، ان سے باہر نکلیں اینڈ لیٹس ٹاک سم تھنگ کنسٹرکٹیو. کنسٹرکٹیو بات کوئی نہیں کر رہا، کنسٹرکٹیو بات کی طرف کوئی نہیں جا رہا، اور نہ کنسٹرکٹیو بات کی طرف کوئی جانے دیتا ہے پولیٹیشین. ہمیں سب جگہ پہ انگیج کر کے رکھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم لوگ اور عوام جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جرنلزم سننا چاہتی ہے. ہی سیڈ، شی سیڈ، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، انہیں کہہ دی انہوں نچ کیوں آئی، انہیں کہہ دی انہوں آٹا گندے ہیلدی کیوں سی ہو. سو ان چیزوں سے باہر نکلے. وی شوڈ گرو اپ اینڈ ہمیں ایک نئی ڈائمنشن کی طرف چلنا چاہیے.
ہماری کافی مطلب 70-75 سال ہماری عمر ہونے والی ہے اس ملک کی. ہمیں نئی طرف لے کے چلنا چاہیے ملک کو, عوام کو, ان کو نئی ڈائمنشن بتانی چاہیے, ان کو نئے طریقے بتانا چاہیے, ان کی سوچ جو ہے صحیح ٹھیک کرنی چاہیے. ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, معیشت کہاں پہ جا رہی ہے, نو بڈی از انٹرسٹڈ, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. اینڈ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اطہر کہ یہاں پہ زلزلہ آیا ہے, آپ زلزلہ آیا ہے وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب آتے گو ٹو لائک انٹرٹین یو دیر, وہ آپ کو وہاں پہ آپ کی مہمانداریاں کرتے رہے, یا زلزلے میں جس طریقے سے وہ پھنسے ہوئے ٹرکی میں ہی وہ آپ کو وہ اپنی چیزیں, اپنے جو پرابلمز ہیں فرام ود ان, ان کو ہینڈل کریں. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو پروف اوور ہیئر؟ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ پرائرٹیز یہاں پہ ڈفرینٹ ہیں, پرائرٹیز جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں, اور ہم لوگ کسی اور طرف جا رہے ہیں اور دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے, اور ہم ایک گھن چکر میں پھنسے ہوئے, ایک ککون میں پھنسے ہوئے, اور اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم سمجھنا بھی چاہتے ہیں, سمجھانا بھی چاہتے ہیں, تو ہمیں عوام کو سمجھانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اجازت؟ کیونکہ عوام اس گھن چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب انہیں کی کہہ دیتا, فلانے پولیٹیشین نے کی کہہ دیتا, تو فلانے پولیٹیشین نے کی کہہ دیتا, انہیں آج کیوں کیا, اس نے کیا. تو اس سے باہر نکلیں, اس سے باہر نکلیں گے تو ہم صحیح راستے میں چل سکیں گے. نہیں باہر نکلیں گے تو اسی طرح ہم اگلے کئی سال بیٹھے رہیں گے یہاں پہ. اور اکانومی کے بغیر آپ انڈیپینڈنٹ پالیسیز نہیں بنا سکتے. آپ کی اکانومی اچھی نہیں ہوگی, آپ انڈیپینڈنٹ پالیسیز نہیں بنا سکتے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ الٹے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, کوئی دنیا کا ملک آپ کو سیریسلی نہیں لے گا. ہم بات کر رہے تھے IMF کے ساتھ جو معاہدہ ان پروسیس ہے, اور جس کو لے کے رانا صاحب گراؤنڈ لیول پہ بہت تشویش پائی جا رہی ہے. جو غریب طبقہ ہے پہلے ہی پس چکا ہے, متوسط طبقہ جو پہلے سے زیادہ اس وقت مجبور ہے, لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اگر ہم سچی بات کریں تو. اور اس میں باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ذہنی مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے, کہ لوگ اتنی غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کا کیا بنے گا. ہم نے برین ڈرین پہ بھی رپورٹ دیکھ لی, لیکن اس کا ادراک اعلیٰ سطح پر نہیں ہے. ہمیں ذرا آپ کھل کے بتائیں, IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ کہاں کہاں ڈز لگائے گا اور کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے؟ ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا جناب جن لوگوں نے ٹیبل پہ بیز پہ دن میں 2 وقت کی روٹی رکھنی ہوتی ہے, ان کا ہو جائے گا بیڑا غرق. ٹھیک ہے, اور جو بجلی اور گیس کے بل آنے ہیں ان کے اندر جو جس طریقے سے بجلی کے گیس کے بلوں میں جو ٹیکسز آ رہے ہیں وہ دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ جو گیس کے بل آنے والے ہیں اسی مہینے میں یا اس سے اگلے مہینے میں, وہ اس کو دیکھ لیجئے گا, آپ کو لگ پتا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات یہ ہے, دیکھیں ہم IMF کرتے رہتے ہیں کہ IMF جو ہے جناب بہت کو غلط جگہ ہے یا بڑا کو غلط ادارہ ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ IMF کے بعد آپ IMF نے کہا تھا کہ ساڑھے کو آ جاؤ تسی, IMF نے آپ کو دعوت نامہ بھیجا تھا, IMF نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس آ کے ہمارے سے پیسے لے جاؤ. IMF نے تو آپ کو نہیں کہا تھا. آپ اپنے آپ کو اس نہج تک لے کے گئے, آپ نے اپنے ایکسپینسز جو ہے, آپ کے اخراجات ہی نہیں مکتے, تاڑے آنیاں جانیاں ہی نہیں مکتیاں. آپ کے حالات دیکھیں اپنے آپ یہاں پہ کانوائے دیکھیں, آپ برطانیہ کے اندر دیکھیں کتنی یہاں پہ پول میں کتنی گاڑیاں ہیں, اور آپ صرف ایک صوبے کی گاڑیاں دیکھ لیں کہ کتنے ہزار گاڑیاں ہیں وہاں پہ. برطانیہ میں صرف 45 میرے خیال میں گاڑیاں پول میں جو استعمال ہوتی ہیں, جو سرکاری گاڑیاں ہیں, اور آپ کے ایک صوبے کی گاڑیاں جو 25,000 گاڑیاں ہیں. آپ پیسے مانگیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے آپ, کیونکہ آپ کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے, آپ کے اخراجات ہی نہیں ختم ہوتے. آپ نے لوگوں کو کیا دینا ہے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں دینا لوگوں کو. آپ نے یہ پیسے بھی کھا جانے ہیں, اور آپ کو آگے جو پیسے ملیں گے وہ بھی کھا جائیں گے آپ. صرف IMF یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے پیسے استعمال کریں, کہ آپ طریقے سے یہاں پہ ٹیکسز لیں, اور آپ کی ٹیکسز کی وصولی ٹھیک ہو. آپ نے جناب کیونکہ ٹیکسز کی وصولی ٹھیک ہوگی تو آپ کے عوام پہ بوجھ کم پڑے گا. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم دیر آر سم تھنگز جو کہ حکومت نے کرنی ہے, جو بھی حکومت ہو, جس کی بھی حکومت ہو, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کی بھی حکومت ہو وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کبھی ایک ریزن دیں گے, کبھی دوسرا ریزن دیں گے, لیکن وہ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے جی, مطلب اتنا سا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے,
ٹھیک ہے, اور آپ اپنے دیکھ لیں یہاں پہ حالات. آپ کا ایک گورنر ہاؤس ہی مان نہیں ہے, آپ کے یہاں پہ جو حالات ہیں, اتنے اتنے بڑے محلات آپ نے پالے ہوئے ہیں, 400 500 ایک جگہ پہ مالی رکھے ہوئے ہیں آپ نے. میں یہ نہیں کہہ رہا, اللہ معاف کرے, میں ان کے رزق کے پیچھے نہیں پڑا ہوا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے حالات کیا ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح اپنے آپ کو, آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں آپ سارا. جناب آپ نے ایک ٹپیکل یہاں پہ ایک جناب سینٹینس رکھا ہوا ہے کہ جناب عوام کو قربانی دینی پڑے گی. ساری قربانیاں تے 74 سال تے عوام ہی دیندی رہی ہے, تے جڑے باقی جڑے حکمران بیٹھے سن انہاں دی قربانیاں کتھے گئی ہیں؟ سارے عوام ہی دیندی رہے 74 سال قربانیاں. ساری قربانیاں وہی دیں گے, آپ لوگ کچھ نہیں دیں گے. جو حکمران بیٹھیں گے, جو بھی حکمران آئے گا وہ قربانی نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ یہ عوام پوچھیں گے آپ سے. یہ ابھی اگر یہ عوام کے ساتھ جس طریقے سے انفلیشن آ رہی ہے, جو مہنگائی آ رہی ہے, یہ آپ کے پچھلے 10 مہینے جو ہے نا ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, اس سے اتنی زیادہ آ رہی ہے. اور وہ جب آئے گی مہنگائی تو پھر پچھلے سارے ریکارڈ ختم ہو جائیں گے. اس وقت آپ عوام کو کیا جواب دیں گے جی؟ اچھا رانا صاحب, جنرلائزڈ ریفارمز کا مطالبہ آئی ایم ایف نے کیا ہے, کیونکہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ میں کٹوتی کا کوئی مطالبہ نہیں ہوا. یہاں بہت باتیں ہوتی رہی سری لنکا ماڈل کی, ایسا کچھ ہے اس معاہدے میں؟ کیونکہ انتظار کیا جا رہا ہے آرمی چیف کی واپسی کا بھی. دیکھیں جی, آرمی چیف جو ہے ہی از ویری مچ اویئر آف دیز تھنگس کہ وہاں پہ کیا مذاکرات ہوئے ہیں. آرمی چیف کے یہ ساری چیزیں جو ہے آرمی کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو میں ان کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری تعریف نہیں کر رہا. وین اٹ کیم ٹو فیٹف بل جو تھا وہ کہاں پہ کھلا ہوا تھا؟ اس کے آفیسز وہیں پہ کھلے ہوئے تھے جہاں پہ سیاستدان جب تنقید کرتے ہیں, وہیں پہ کھلے ہوئے تھے آفیسر, وہی ان پٹ دے رہے تھے. سیاستدانوں میں ان پٹ کے لیے کوئی شے نہیں تھی. یہیں پہ اسلام آباد میں بھی کھلے ہوئے تھے اور یہیں پہ پنڈی میں بھی کھلے ہوئے تھے. وہ فیٹف سے کس لیے نکالا تھا کہ پوری وہاں پہ کیلکولیشن ہو رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کام وہ اچھے کر رہے ہیں یا سارے کام اچھے کرتے رہے ہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جو اچھے کام ہے وہ سامنے صرف لے کے آ رہا ہو. جو غلط کام ہے ان کے پکے پیروں پہ ان کی تنقید کرنی ہے, ضرور کریں ان پہ.